اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا ادا کر دیا۔ اب اگر تم چاہو تو یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو، اور مدینہ کے باغات کے سارے پھل خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو۔ یوں مدینے کا سارا پھل تمہارا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ آپ نے ہماری ذمہ اپنے کئی کام لگائے تھے، وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ اور جہاد کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑنے کے لیے ابھارا تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت والوں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جھولی میں سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ ہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جہاد کے باب میں زخمی ہونے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے شوق میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد نے کہا، اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا ضروری ہو گیا ہے، تو حضرت سعد نے کہا، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا۔ میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تو حضرت سعد نے ان سے کہا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ، میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ غزوہ بنیر معونہ کے دن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جنت ملنے کی کامیابی مل گئی۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہادری کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمار نے کہا، اے ہاشم، آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور بڑی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہے۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے عنوان میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عمار نے کہا، اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟
میں عمار بن یاسر ہوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور امارت قبول کرنے سے انکار کرنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید و طمع وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور مار مار کر تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ اس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات مرالے رہے ہیں، لیکن پھر مجھے جنتیں اور نعمتیں یاد آ گئی تو میں نے ان سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب وہ دمل جندل میں حضرت معاویہ نے کہا کہ کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے صدقہ کیا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو حضرت سعید نے کہا میں ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی، میں موٹی انکوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے سے کمی آئے یا وہ نہ مل سکے، کیونکہ اگر جنت کی ایک بھی حور آسمان سے جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسی چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت سعد نے اپنی بیوی سے کہا ایسے ہی آرام سے بیٹھی رہو، میرے کچھ ساتھی تھے جو تھوڑے عرصے پہلے مجھ سے جدا ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں سے ایک حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا و مافیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لیے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ بیماریوں پر صبر کرنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے یہ فرمایا تمہیں ان دو باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ ایک یہ کہ میں تمہارے لیے دعا کروں اور تمہارا بخار چلا جائے، دوسری یہ کہ تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے۔ تو اس انصاری عورت نے 3 دفعہ کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، اور پھر کہا میں اللہ کی جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جنت چاہتا ہوں اور اولاد کے مرنے پر صبر کرنے کے باب میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ گزر چکا ہے کہ جب ان کا بیٹا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن شہید ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائے حارثہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی کتنا نوحہ کرتی ہوں۔ اس وقت تک نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی اور نہ غم کا اظہار کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی روتی رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا حارث پیار کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث فرمایا تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس پر وہ ہنستی ہوئی واپس چلی گئی اور کہہ رہی تھی واہ واہ اے حارث تیرے کیا کہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں
رکھے گا، ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس جب تک یہ نامعلوم ہو جائے کہ اس کا ترازو نیک اعمال کی وجہ سے ہلکا ہو گیا یا گناہوں کی وجہ سے بھاری۔ دوسرے اعمال نامے ملنے کے وقت جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھ لو، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں اور سامنے میں سے ملے گا یا پشت کے پیچھے سے۔ تیسرے پولیس ورات کے پاس جب پولیس ورات جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہیں گے ان آنکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بڑے میاں نے کہا، یا رسول اللہ، جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہنم کے چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔ حضور نے اسے پکار کر کہا، اے بڑے میاں، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ حضور کے صحابہ نے کہا، یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعیدا۔ ترجمہ، یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ حاکم کی ایک روایت میں بڑے میاں کے بجائے ایک نوجوان کے بے ہوش ہو کر گرنے کا ذکر ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگ جاتا، اور اس کی کیفیت کے غلبے کی وجہ سے وہ ہر وقت گھر ہی رہنے لگا، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب نوجوان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور کے گلے لگ گیا، اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو۔ جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کی نیند نہ آتی، اور یوں فرماتے، اے اللہ، جہنم نے میری نیند اڑا دی ہے۔ پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔ اس باب کے کچھ قصے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے رونے کے باب میں گزر چکے ہیں، اور غزوہ موتا کے دن کے واقعات میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ غور سے سنو، اللہ کی قسم، نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آخرت کی جو زندگی ہے، قبر کے جو حالات ہے، جہنم کے جو واقعات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فضل و کرم سے بخش دے۔ یقین مانیے، قبر کی جو زندگی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے۔ ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
نیک اور صالح بنائے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔